وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف سارے احباب مل کے پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ. پیارے محترم بھائیو، الحمدللہ ساڈا ماہانہ درس قرآن و حدیث کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ پہلے پارے دے ساڑھے 13 رکوع دی تفسیر مکمل ہو چکی ہے اور ریکارڈ بھی ہو کے نیٹ دے اپلوڈ بھی ہو چکی ہے الحمدللہ. اج پہلے پارے دا رکوع نمبر 14 وہ دی میں مختصر تشریح، مختصر تفسیر، مختصر وضاحت اور سامنے عرض کراں گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ترجمہ کنز ایمان. اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں. اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں. حضرات، آیت کریمہ میں تھوڑے سامنے رکھ دیتی ہے کہ اللہ پاک نے ایتھے یہودیاں تے عیسائیاں دی آپس دی گفتگو کا تذکرہ فرمایا. ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ اکٹھے ہو کے یہودی بھی بیٹھے اور عیسائی بھی بیٹھے. جدوں بیٹھے تو تھوڑی دیر گفتگو ہوئی، پھر انہوں نے آپس دے اندر ہی ایک دوجے نو برا بولنا شروع کر دیتا. یہودی عیسائیوں نو برا کہی جان، عیسائی یہودیوں نو برا کہی جان. حالانکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تفسیر جلالن میرے ہاتھ اندر موجود ہے. اللہ پاک نے فرمایا وفی کتاب الیہودی، یعنی کہ صاحب جلالن لکھ رہے ہیں کہ وفی کتاب الیہودی تصدیق عیسیٰ وفی کتاب النصارى تصدیق موسیٰ. حالانکہ اگر عیسائیوں دی کتاب انجیل دیکھیے تو انجیل حضرت موسیٰ علیہ السلام دی تصدیق بھی کر دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے حالات بھی بیان کر دیے اور بنی اسرائیل دیاں چیزاں بھی بیان کر دیے. اور اگر تورات نو دیکھیے تو تورات کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی تصدیق بھی کر دیے، شان بھی بیان کر دیے اور ساری چیزاں عزت والیاں تورات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے بھی موجود ہیں. اللہ پاک نے فرمایا حیرانی ساڈے واسطے یعنی کہ ظاہر ہوتی ہے. اللہ پاک نے جو فرمایا اس تو حیرانی ساڈے واسطے ظاہر ہوتی ہے کہ دیکھو کہ کتاباں دونوں ہی پڑھتے ہیں، دونوں کے سامنے کتاب. یہودی اپنی کتاب پڑھتے ہیں، عیسائی اپنی کتاب پڑھتے ہیں، پڑھنے کے باوجود ایک دوجے کے خلاف بولتے ہیں اور لفظ کی بولتے ہیں. قرآن کے لفظوں سے توجہ کرنا، جہاں میں بولنا ترجمہ اپنے انداز سے کرنا، تو اج کے دور پہ ایک بڑے وڈے دجال کا نعرہ سمجھ آنا. قرآن کہنا وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء. یہودی کہندے عیسائی تے شے ہی کوئی نہیں اور عیسائی کہندے یہودی شے ہی کوئی نہیں. تے اج دا مرزا دجال کہندا بابے تے شے ہی کوئی نہیں. یہ بولی کتوں آئی؟ یہودیاں تے عیسائیاں تو. یہودیاں تو عیسائیاں تو یہ بولی آئی. کیوں؟ اللہ نے اے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان بھی میں تھوڑے سامنے رکھیا، اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیتا تسی انہوں بھی بول دیکھ سکتے ہو. یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں، شے ہی کوئی نہیں. اور اللہ پاک نے ایک اور طبقے کا تذکرہ بھی یہ کیتا. اللہ نے فرمایا شے ہی کوئی نہیں دا نعرہ یا یہودی لاؤندے نے، شے ہی کوئی دا نعرہ یا عیسائی لاؤندے نے. اور تیسرا فرمایا شے ہی کوئی دا نعرہ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. اللہ نے فرمایا یا تے یہ کہنا لے کہ فلاں شے ہی کوئی نہیں، فلانا شے ہی کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا کہ یا تو یہودی ہون گے یا وہ عیسائی ہون گے، تے تیجا طبقہ یا وہ جاہل ہون گے. کہو تو صحیح سبحان اللہ. اتنے بڑے فتنے نو میں قرآن دی آیت چ ایکسپوز کیتا.
اتنا بڑا فتنہ. اور انہیں کلہ ولی نہیں بلکہ یہ بے ایمان نے اتنے تک لفظ بولے کہنے لگا نبی تے شاہی کوئی نہیں. استغفر اللہ. جڑا ہن جیل وچ ہویا نا مردود, انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو گالی کڈی انہیں عیسائیاں دی جان منسوخ کر کے, کیونکہ یہ پہلے بھی نبی پاک علیہ السلام کے بارے غلط لفظ بولا سی. جس طرح لفظ نے بولیا کہ نبی تے شاہی کوئی نہیں, پھر کہنا نبی تے اپنا پیشاب نہیں روک سکتے, پھر کہنا نبی پاک نو کیا استغفر اللہ چھوکرا. ہوں اتنا بڑا لفظ بولیا کہ بولیا نہیں جا رہا سی تے بہ کے تمہیں دس دئیے. عیسائیاں دی جان منسوخ کیتا, وہ تو چنگا ہویا سندھ دے عیسائی باہر آ گئے, انہیں احتجاج کیتا انہیں کہ ساری کسی کتاب ادھر کی گل ہی کوئی نہیں, یہ ساری جان جھوٹ منسوخ کرن دیا, ساری کسی کتاب چ نبی پاک دے بارے ادھر گالی دے لفظ نہیں آگے. یہ تو مسلمان تے عیسائیوں لڑان کی سازش کر رہا. اللہ کی فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء, وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. اللہ پاک نے نعرہ بیان کیتا, یہودی کہندے نے عیسائی شے کوئی نہیں, عیسائی کہندے نے یہودی شے کوئی نہیں. اللہ فرمایا یہودی بھی یہ کہندے نے عیسائی شے کوئی نہیں, عیسائی کہندے یہودی شے کوئی نہیں. اللہ فرمایا ایک جاہل طبقہ بھی ہوئے گا جیڑا کہے گا فلاں شے کوئی نہیں. یہ انداز یہودیاں دا, عیسائیاں دا, جاہلاں دا یہ انداز ہے. کسی اچھے بندے دا یہ انداز نہیں فلانا بھی شے کوئی نہیں تو فلانا بھی شے کوئی نہیں. بہرحال جی اللہ پاک نے فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون. اللہ نے فرمایا جتھے بہ کے محبوب تیری بارگاہ دے اندر بہ کے یہ اختلاف کر دینے, ان قریب انہاں نو پتہ چل جائے گا قیامت والے دن کہ انہاں دے نال بندی کی ہے. اور حضرات ایتھے ایک اور بھی پتہ چلیا کہ اللہ نے جڑا ارشاد فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ, کہ کتاب پڑھ کے ایک دوجے دے خلاف ایسیاں گلاں کرنیاں جڑیاں انہاں دے اندر نہ پائیاں جاندیاں ہون, ایک بری شے ہے, ایک بری شے. اسی ساڈے چ ہر بندہ قرآن پاک پڑھدا, قرآن پاک ساڈے چ ہر بندہ پڑھدا, تلاوت قرآن کردا ہے. تلاوت قرآن کرنے دے باوجود بھی اسی جناب ایک دوجے تے تہمتاں لگانے ہیں, ایک دوسرے دے خلاف بولدے ہیں, ایک دوجے نو لڑان دی کوشش کرتے ہیں, ایک دوجے دے بارے جناب وہ گلاں کرتے ہیں جڑی وہ اندر موجود ہی کوئی نہیں ہوتی. لہٰذا قرآن دی آیت تو پتہ چلیا کہ یہ چیز یہ وصف کہ قرآن بھی پڑھی جانا, کتاب بھی اللہ دی پڑھی جانی اور یہ نال نال غلط افعال بھی کری جانے, یہ طریقہ کار مسلمانہ والا نہیں, یہ طریقہ کار یہودیاں تے عیسائیاں تے جاہلاں دا طریقہ کار ہے. ساڈا طریقہ کار یہ کہ اگر قرآن پڑھتے ہیں جو قرآن دی آیت آئی ہے وہ تے عمل کیتا جائے. اللہ نے جڑا آرڈر دیتا وہ تے عمل کریے. اللہ رب کائنات نے جس چیز تو روکیا وہ تو اسی روک جائیے. ساڈے واسطے یہی آرڈر ہے. اور حضرات اللہ رب کائنات نے سانو ایتھے اس طرح یہودیاں تے عیسائیاں دے طریقے کار تے چلن تو بھی روکیا کہ انہاں دے طریقے کار تے بھی اساں کوئی نہیں چلنا. اور ارشاد فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ترجمہ سلیمان. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے. ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب. حضرات ایتھوں کئی چیزاں واضح ہوئیاں کہ اللہ پاک نے کی ارشاد فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. فرمایا کہ اس تو بڑا ظالم کون جڑا اللہ پاک دی مسجداں چیزاں نو روکے. کیڑیاں کیڑیاں چیزاں, یعنی اللہ نے ظالم ہون دا فتویٰ دیتا کہ جڑا مسجداں اللہ پاک دے ذکر نو روکے. پہلی گل یہ بھی مسجداں اللہ پاک دے ذکر نو جڑا بھی روکدا اللہ پاک نے اس نو ظالم قرار دیتا. کس طرح؟ جس طرح جناب مسجد دے اندر نماز سب تو پہلے اللہ دا ذکر ہے. اگر کوئی بندہ مسجد دے اندر نماز تو ہی ممانعت کر دے, باہر گن لے کے بہ جائے کہ اتنے مسجد کو داخل ہوا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اللہ پاک نے اس نو ظالم قرار دیتا. اسی طرح اگر ایک امام مسجد بہترین طریقے دے نال مسجد کی خدمت کر رہے ہیں تو کوئی اٹھ کے جناب امام مسجد کی بلا وجہ مخالفت شروع کر دے ہیں اور نمازیاں نو روکے کہ یہ پیچھے نماز نہ پڑھو,
یہ کرو وہ کرو فلاں تے یہ امام ادا ساڈا امام ادا ساڈا امام ادا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جڑا مسجداں چ اللہ دے ذکر نو روکے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اور اسی طرح جناب مسجد دے اندر اگر ذکر و اذکار دا سلسلہ ہو رہا، ذکر و اذکار دا سلسلہ ہو رہا، بالفرض قاری صاحب ہی کہہ دیں، قاری صاحب کہندے یار آپاں تھوڑی دیر ذکر کریا کرنا، نماز پڑھن تو بعد جدوں آپاں فارغ ہویا کریں گے بہ کے تھوڑی دیر ذکر کریا کریں گے، تو کوئی بندہ اس نو روکے کہ نہیں قاری صاحب یہ تہاڈا طریقہ کار درست نہیں۔ اور اسی طرح اگر مسجد دے اندر اللہ پاک دا ذکر ہو رہا، محفل پاک ہو رہی، کوئی جان بوجھ کے آ کے آڑے آج میں تمہیں اتنے محفل نہیں کرن دے، اللہ پاک نے فرمایا جڑا اللہ دے نام لین تو روکے مسجد دے اندر سب تو بڑا ظالم ہے۔ اور اسی طرح جس طرح درس قرآن ساڈا جاری ہے، درس قرآن نو بلا وجہ روکنا اور کوشش کرنا کہ جناب اس نو روک دیتا جائے، یہ بھی ایک ظلم دے معنی چاہے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا سب تو بڑا ظالم ہے۔ اور ارشاد فرمایا وسعی فی خرابیہ، اور یہ خرابی دی بھی کوشش کرے، خرابی دی بھی کوشش کرے، اجاڑن دی کوشش کرے کسی طریقے دے نال۔ خرابی دی کداں کوشش ہے؟ کئی طریقے خرابی دی کوشش دے بھی ہوندے نے، کئی طریقے خرابی دی۔ اللہ نے مسجد چ خرابہ کرنے والا، مسجد چ فساد کرنے والا، مسجد چ روڑا پان والا بلا وجہ اللہ پاک نے انہوں بھی ظالم فرمایا۔ اے قرآن دی آیت ہے تے ساڈیاں مسجداں چ ایک معمول ہے مولویاں دے نال لڑن دا۔ ہاں جی ساڈیاں مسجداں چ معمول ہے، جہے کو تھوڑے جنے روپیے نے وہ جناب کی کرے گا بلا وجہ آ کے قاری صاحب نو تنگ کرے گا، کدی کچھ تے کدی کچھ تے کدی کچھ تے کدی نال دے نمازی نو کچھ برا بولے گا، کدی انہوں بولے گا، کدی انہوں برا بولے گا، اپنا حکم چلان دی کوشش کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا وسعی فی خرابی، ایک خرابی ہے مسجد دی کہ جناب اگر ایک اچھا نظام مسجد چل رہا ایویں بلا وجہ بولے جاؤ۔ دیکھو اگر تمہیں اعتراض ہے، میرے تے اعتراض ہے، قاری صاحب تے اعتراض ہے، تسی الگ بٹھا کے بھی گل کر سکتے ہیں، یہ کوئی حرج تو نہیں کہ مقصد تہاڈا کی ہے اصلاح یا رولا پانا۔ اگر تے مقصد اصلاح ہے تو پھر تسی جناب الگ بٹھا کے بھی سلسلہ کر سکتے ہیں۔ قاری صاحب بھی تے جناب انسان نے، قاری صاحب کہڑا فرشتے نے، وہ بھی تو سارے وچوں نے، غلطیاں سارے وچوں سارے کو ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی اس طرح کی صورتحال سامنے آتی ہے تو اسی الگ بٹھا کے سمجھا بھی سکتے ہیں، الگ بٹھا کے اسی سلسلہ بھی کر سکتے ہیں، سارا کچھ ہو سکتا اگر اسلام مقصد ہوئے، وگرنہ جے خرابی ہی مقصد ہے تو وہ تو پھر غلط گل ہے۔ پھر یہ بھی خرابی جناب کچھ مسجد چاہے تو مسجد جناب نمازی بیٹھے نے نماز پڑھنے واسطے آئے نے، جناب اپنا موٹر سائیکل لے کے آئے، اپنی کار لے کے آئے، اپنی کوئی گڈی سائیکل لے کے آئے تو وہ نقصان جان بوجھ کے کرنا، موٹر سائیکل کا کر دیتا، سائیکل کا کر دیتا، گاڑی کا کر دیتا، ہوں تاکہ اگلی دفعہ نہ آئے، یہ بھی خرابی ہے۔ مسجد چاہے جتی اٹھا کے لے گئے، یہ بھی مسجد ہی خرابی ہے۔ مسجد چاہے مسجد دیاں ٹوٹیاں لا کے لے گئے، یہ بھی خرابی ہے۔ مسجد چاہے مسجد کا پکھا اتار کے لے گئے، یہ بھی خرابی ہے۔ مسجد چاہے مسجد کا مال غنیمت سمجھیا اور چپ کر کے لے کے گھروں چلے گئے، یہ بھی خرابی ہے۔ مسجد دیاں صفاں اپنے ذاتی کام واسطے گھر جا کے استعمال کرنا یا فوتگیاں موقع تے جا کے استعمال کرنا، یہ بھی خرابی ہے۔ مسجد کی سیڑھی اپنے کام واسطے یوز کرنا، یہ بھی خرابی ہے۔ مسجد کا پانی اپنے واسطے یوز کرنا، یہ بھی خرابی ہے۔ مسجد کی لائٹ اپنے واسطے یوز کرنا، یہ بھی خرابی ہے۔ یعنی جتھوں مسجد نو نقصان ہو سکتا کسی نہ کسی طریقے نہ، یہ خرابی ہے۔ اگر تو چودھری ہے تو مسجد تو بنائی ہے، چیزاں مسجد نو تو دتیاں تے بھائی جدو تو مسجد اللہ واسطے وقف کر دیتی وہ تیری ملکیت تے شہر ہی کوئی نہیں، وہ تے اللہ دی ملکیت چلی گئی۔ جدو پکھا تو مسجد نو دیتا، پائپ تو مسجد نو دے دیتا، چیزاں تو استعمال واسطے مسجد نو دے دیتیاں، وہ تے وقف ہو گئیاں مسجد واسطے، تیری ملکیت رہی نہیں۔ تو کداں کہنا آ کے کہ بھائی دتی تے میں سی پھر میں استعمال نہیں کر سکتا، کداں ہو سکتا؟ یہ تو گل ہی غلط ہے۔ جدو اللہ واسطے وقف کر دیتی پھر تیری ملکیت نہیں رہی، استعمال نہیں کر سکتا۔ ساڈے پنڈاں دیہاتاں دے اندر یہ بہت بڑی ایک غلط شہر آئے جے، جڑا دل کردا آ کے مسجد شاید چکی تے چوکے مسیتوں لے کے تے ہو گیا، پائپ چکے تے چوکے ہو گیا، پانی لانا چوکے تے ہو گیا، گھوڑی چکی تے چوکے ہو گیا، جناب لیڑ چکی مسجد دی چوکے ہو لے گیا، مسجد دا ڈبا چکے تے جناب وہ باہر لے گیا، اتنے اپنے گھر 'چ محفلاں ہو رہی ہیں، اِداں دا کی ثواب؟ مسجد دا مائک چکے تے باہر چکے لے گئے، یہ چیزاں بالکل جائز نہیں، یہ خرابی ہے مسجد دی۔ اللہ پاک نے اس نو ظلم دے اندر شمار کیتا اور سانو انہاں چیزاں تے غور کرنا چاہیے کہ اسی تاں نہیں دے اندر مبتلا، اگر اسی اس چیز دے اندر مبتلا تے سانو انہاں چیزاں تو توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کو معافی مانگ کے، اگر کوئی مسجد دی اج تک اس طرح دی چیز یوز کیتی ہوئے تے سانو معافی مانگ کے وہ چیز واپس کرنی چاہیے یا وہ تاوان دینا چاہیے، اور اگر واپس صحیح سلامت کر چکے تو پھر بھی توبہ ضرور کرنی چاہیے کہ ساڈے کول غلطی واقع ہوئی۔ فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ،
یہ آیت اتری کہ انہاں لوکاں واسطے۔ تفسیر ابو سعود دے اندر ایک گل لکھی ہوئی ہے کہ عیسائیاں نے کی کیتا، عیسائیاں دی عادت سی، عیسائیاں نے بیت المقدس چونکہ اس وقت یہ مسجد سی، عیسائی کی کرتے سی کانو یطرحون فی بیت المقدس الاذى، یہ کی کرتے ہیں سی بیت المقدس دے اندر گندگی آ کے سٹتے ہوندے سی، جان بوجھ کے پخانہ گندگی گوبر انہوں نے مسجد دے اندر سٹنا، بیت المقدس دے اندر سٹنا۔ اچھا وَيَمْنَعُونَ النَّاسَ أَن يُصَلُّوا فِيهِ، جنہوں دیکھنا نا کہ نماز پڑھنے واسطے مسجد کی طرف آ رہا انہوں روک رہے ہوندے سی کہ اتنے نماز نہ پڑھی۔ وَأَنَّ الرُّومَ غَزَوْا أَهْلَهُ فَخَرَّبُوا، اور انہاں نے فلسطین والیاں دے نال بیت المقدس والیاں دے نال جنگ لڑی، فخربوا بیت المقدس نو خراب کرنے دی کوشش کی تھی، اپنی طرح جنہ ہوں دیکھو نا اج بھی جو چیزاں سلسلہ ہو رہا ہر ایک اپنا اپنا حصہ ڈال رہا، عیسائیوں نے بھی اپنے دور دے اندر اسی بیت المقدس نو خراب کرنے دی کوشش کی تھی، اور یہودیاں نے بار بار کی تھی، اور اتنے تک بھی یہ لکھا ہوا کہ جناب پہلے عیسائیوں نے کی کیتا وَأَحْرَقُوا التَّوْرَاۃ، عیسائیوں نے گندگی سٹی مسجد نے لوگوں نو، اور جناب تورات نو اگ لا دیتی عیسائیوں نے، وَقَاتَلُوا وَسَبُّوا، انہوں نے قتل بھی کیتے لوگ اتھے، اور جناب لوگوں نو اپنے قیدی بھی بنایا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ارشاد فرماندے نے کہ عیسائیوں دے بادشاہ نے یہودیاں دے نال جنگ لڑی اور تورات جلائی، سارے کام کیتے، بیت المقدس نو خراب کیتا اور گندگی سٹی، وَذَبَحُوا فِيهِ الْخَنَازِيرَ، اور بیت المقدس مسجد دے اندر انہیں سور ذبح کیتے، استغفر اللہ معاذ اللہ، وَلَمْ يَزَلْ خَرَابًا، اور ساری زندگی حضرت فاروق اعظم دے دور تک عیسائیاں نے کسے نو مسجد دے اندر داخل نہیں ہون دیتا، مسجد نو ویران رکھیا، تالے لگا دیتے حضرت فاروق اعظم دے دور تک، حتیٰ بناہ المسلمون فی عہد عمر، حتیٰ کہ جدو حضرت فاروق اعظم دا دور آیا پھر بیت المقدس نو آزادی لبھی۔ مینوں حیرانی ہوندی ہے اج اگر کسے ولی دا مزار سیلاب دی زد وچ آ گیا، اج اگر کسے ولی دا مزار سیلاب دی زد دے اندر آ گیا تے انیاں گٹھ زمانہ باہر ہوندیاں، جو ولی اپنے آپ سے سیلاب کا پانی دور نہیں کر سکتے تمہاری مصیبت آفت کیسے دور کریں گے؟ بھائی جب اتنی دیر کے لیے مسجد خراب رہی بیت المقدس، تو کیا اب اللہ پر اعتراض کرو گے کہ جو اللہ اپنی مسجد نہ بچا سکا وہ تمہیں کیا بچائے گا؟ او بھائی کتنی دیر کعبہ شریف کے ارد گرد پانی رہا، سیلاب آیا، کعبہ شریف ڈوبا رہا پانی کے اندر، تو اب کیا یہ کہو گے جو اللہ اپنا کعبہ نہیں بچا سکتا وہ لوگوں کی آفتیں کیسے دور کرے گا؟ بھائی جڑے اعتراض تسی چکے پھردے ہو نا، اس اعتراض دا جواب صرف یہی ہے کہ تواڈے اندر عقل نام دی شے ہی کوئی نہیں، عقل نام دی شے ہی کوئی نہیں۔ اگر ولیاں تے اعتراض کر دے انہوں نے مزاراں دے اوتے تے جڑیاں مسجداں ڈوبیاں انہاں دا کی جواب دو گے؟ جدو کعبہ ڈوبیا او دا کی جواب دو گے؟ جدو بیت المقدس دی آزادی اتنی دیر سلب رہی اور ہن بھی سلب ہے، اے دا کی جواب دو گے؟ کیا اللہ موجود نہیں؟ الحمدللہ ساڈا ایمان ہے اللہ موجود ہے، اللہ قادر نہیں ساڈا ایمان ہے اللہ قادر ہے، اللہ دیکھدا نہیں ساڈا ایمان ہے اللہ دیکھدا ہے، ساڈا ایمان ہے اللہ جانتا، ساڈا ایمان ہے اللہ سارا کچھ کر سکتا۔ پھر جو جواب تسی ادھر سمجھتے ہو وہی جواب ذرا ادھر بھی سمجھ لو۔ ولیاں دے خلاف تے ایں اٹھ کے نکلتے ہیں کیڑیاں دی طرح باہر، یہ اجی وہ اجی فلاں تے فلاں، حالانکہ اگر یہ اعتراض ایتھے کردے نے تے یہ اعتراض ہر پاسے جا سکتے ہیں، ہر پاسے اعتراضات جا سکتے ہیں۔ بہرحال میں اشارہ کرنا مقصد سی وہ میں چند چیزاں میں تواڈے سامنے رکھ دیتی ہیں تاکہ سارے لوگوں کی توجہ جائے، اور یہ اندر یہ بھی چیز ذہن دے اندر رکھنا کہ جناب ایک تو یہ پتہ چلیا کہ جس طرح مسجد نو خراب کرنا جائز نہیں، مسجد دی ویرانی دی کوشش کرنا جائز نہیں، اسی طرح یہ بھی پتہ چل گیا کہ مسجد نو آباد کرن دے طریقے لبنا یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے، آباد کرن دے طریقے لبنا۔ ہمیں لگتا چند وہی بولے نے سبحان اللہ جڑے نماز اتنے پڑھتے ہیں، باقی کہہ دے سبحان اللہ۔
مسجد نو آباد کرنے دے طریقے لبنا یہ بہت بڑا ثواب ہے. جس طرح اے دیکھو نا ماشاءاللہ تسی سارے افراد بیٹھے ہو، یہ بہانے دے نال اتنے سارے لوگ آ گئے، درس قرآن دے بہانے دے نال آ گئے. یہ جنہ درس قرآن دی کوشش کی وہ قرآنی آیت دے مفہوم دے مطابق جناب ثواب دے مستحق نے، کیونکہ آباد کاری دا آرڈر آ رہا مسجد کی آباد کاری دا. میرے شیخ طریقت میرے اہل سنت آپ بڑی سونی گل کر دیں. آپ فرمانا میرا بس چلے نا تو مسیح ہر نماز تو بعد میں لنگر بننا، ہاں تاکہ کسی طریقے لوگ مسیح رہن، کسی طریقے لوگ مسجد رہن. ہوں تو لوگ آتے ہی نہیں. امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کی لکھیا، ان کا پہلے دور چ کی سی جمعہ والے دن لوگ فجر تو پہلے نہانو لیندے ہوندے سی. فجر تو پہلے نہا کے کپڑے پا لینے تیاری کر کے انہوں نے فجر مسیطے پڑھنی تے جمعے تو بعد ہی جاندے ہوندے سی. پہلے دور دے لوگ انہوں دا یہ طریقہ کار ہوندا سی. تے ساڈے ادوں آنا جدوں آواز گھر بہ کے سنی کسی طریقے نہ کاری سارے خطبے دی آواز کان چ پی جائے، کسی طریقے نہ خطبے دی آواز کان چ پی جائے. وہ جدوں خطبے دی آواز کان چ پینی پھر دوڑنا سپیڈ، پھر 130 دی سپیڈ ہوندی، موٹر سائیکل والا بھی دیکھتا جا کے تریا پہ. اے ساری حالت ہوندی. کتنے بدل گئے اسی اپنے بزرگاں تو. اور امام رازی 6ویں صدی دے اسی 15ویں صدی چ بیٹھے ہوئے. 900 سالاں دے وچ ساری کیفیت دیکھو کی چلے گئی کہ وہ سارے فجر پڑھتے سی آ کے. نماز کوئی بھی نہیں سی چڑھتا ہوں، فجر پڑھنی اور اپنی تیاری کپڑے بدل کے نہا دھو کے پہلے ہی فجر تو نہا تو لینا اور ایداں ہونا اور مسجد فجر بھی پڑھنی، ساری دیہڑی مسجد رہنا، انہوں نے عبادت کرنی، تلاوت کرنی، آرام کرنا، سارا کچھ کرنا. اور جدوں جمعہ ہو جانا تسلی دے نال لوگاں جانا شروع کر دینا. کئیاں نے ادوں جانا. امام غزالی نے اتنے تک لکھیا کئی مغرب پڑھ کے جاندے ہوندے سی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی محمد مصطفیٰ. اچھا جی دیکھو اے طریقہ کار ساڈے چ جڑا رائے سے ختم ہو گیا. کیوں؟ بزرگ فرماندے نے کہ چونکہ جمعے والے دن جنہیں اپنی دعا قبول کروانی ہوندی سی نا وہ بالخصوص مسجد ہی رہندا سی، کیونکہ اثر تا مغرب دعا کرن دے نال دعا قبول ہوندی ہے جمعے والے دن. تو اس نیت دے نال صبح تو آندے سی تے مغرب پڑھ کے تے گھراں نوں جاندے ہوندے سی. تے ساڈے امام صاحبان ساڈے علماء اکرام سانوں کہہ تھک جاندے نے کہ خدا دا واسطہ جے جدوں اسی تقریر کردیں تقریر تو پہلے مسیتے آ جایا کرو. نہیں ہوا جو مرضی کر لوے قاری صاحب، قاری آ کے ساڈے پیروں کیوں نہ ہاتھ لا لوے، مرضی اساں اپنی کرنی ہے. جانا اسی اپنے ٹائم تے قاری نو کی ہے، ان تو ایویں بولن دی عادت ہے. بھئی یہ کوئی طریقہ کار نہیں. حالانکہ حکم شرع یہ وے کہ جدوں پہلی اذان ہو جاندی ہے نا، جمعے دی پہلی اذان ہو جاندی ادوں ہی خرید و فروخت سکون دے نال گھر بہنا یہ وہ ساریاں چیزاں ناجائز ہو جاندیاں. فوری لازم ہو جاندہ کہ دوڑو مسجد دی طرف. قرآن دا آرڈر ہے، فوری مسجد دی طرف آنا لازم ہو جاندہ. تو اسی اپنی من مرضیاں کرتے ہیں. لہذا انہاں چیزاں دی طرف سانو توجہ کرنے دی ضرورت ہے کہ اسی کر کی رہے ہیں. اور حضرات اتوں چند چیزاں ایک ہور بھی تمہیں میں عرض کرنا چاہنا کہ جدوں اسی کہنے ہیں کہ مسجد دے اندر ذکر و اذکار ہر شے دی اجازت ہے تو روکن دی اجازت نہیں. بعض اوقات اسی یہ سوچنے کہ لو جی تسی فلانی جماعت ہونے تے مسیح چ اپنی ٹھہرے نہیں دینے، یہ آتے وہ آتے فلاں تے فلاں. بھئی دیکھو ساڈا کسے دے نال بھی اختلاف اپنی ذات دی وجہ تو نہیں، نہ قاری صاحب دا، نہ میرا، نہ کسی علماء کرام دا. کسے دے نال اختلاف اپنی ذات دی وجہ تو نہیں. ساڈا کہنا یہ وے کہ انہاں لوکاں نے اللہ پاک دے بارے یہ لفظ اپنیاں کتاباں چ لکھے استغفر اللہ کہ اللہ جھوٹ بول سکتا. انہاں یہ لکھیا کہ نبی پاک تو بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو نبی پاک دی ختم نبوت چ فرق نہیں پیندا ہے. ڈاکہ مارے نہ ختم نبوت تے. اور کتاباں ساڑھے کو دستیاب کتاباں ساڑھے کو موجود نے. اسی یہ کہنے کہ پہلے اپنے بڑیاں تو برات دا اظہار کرن پھر سانو آ کے تبلیغ کرن اسی سنا گے. جدوں انہاں نو غلط کہنا انہاں دے بارے کہنا کہ جھوٹ بول سکتے یہ تو وہ اسی رب دے بارے یہ عقیدہ نظریہ رکھ کے اسی رب دی سانو تبلیغ کرن اسی کداں سن لئیے، اسی کداں انہاں دی گل مان لئیے.
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने तो ईसाइयों ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਸੀਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਸੀ। ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਦਫਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਆਪ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਗਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੋਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਆਪ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ, ਅੰਦਰ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਇਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ। ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਲੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਮਸਜਿਦ, ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀ। ਵਗਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਵਾਜ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਕਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਜ਼ ਕੱਢਣਗੇ ਕਿ ਮਸੀਤ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ? ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਦੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੁਰਸਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅਕੀਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਰਸਤ ਹੋਵੇ, ਅਕੀਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਰਸਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਗਰਨਾ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਤਬਲੀਗਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਰਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਜ਼ੀਦ ਕੋਲ ਔਰ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਤਬੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਿਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਸੁਣ ਲਈਏ? ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਲਈਏ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਲਈਏ? ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਲਈਏ? ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਾਈ ਮਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼। ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਲਮ दीन है। फरमाया ए जड़ा इल्म है ये दीन है। फंजुरू अमन ताखुदूना दीनकुम। नहीं पाने फरमाया गौर करिया करो, तुसी पढ़ के दे कोल रहे सिख के दे कोल रहे, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ YouTube 'ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਬਹਰਲ ਜੀ ਆਇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ अर्ज़ कर ਦਿੱਤੀ। अल्लाह पाक ने फरमाया उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफिन। तरीकाकार मस्जिद का ये कि जो मस्जिद चाहो तो चौधरी बन के ना हो, मस्जिद चाहो तो आकड़ के ना हो। अल्लाह ने फरमाया मस्जिद चाहो तो इल्ला खाइफिन, डरते हुए आओ। अल्लाह का खौफ लैके दिल च अल्लाह का खौफ बिठा के फिर मस्जिद च कदम रखो। अल्लाह का खौफ रख के, अल्लाह का खौफ दिल च होना चाहिए, किसी बंदे का नहीं। और अकड़ नहीं होनी चाहिए। जिहदे दिल में अल्लाह का खौफ होएगा उहदे दिल च आजिज़ी भी होएगी, हैं झुकाव भी होएगा, सारा कुछ होएगा ते दिल के अंदर। अन यदखुलूहा इल्ला खाइफिन। और अल्लाह ने फरमाया जिहड़ा इस तो हट के चलदा फिर मेरी मस्जिद को खराब करे, अमन तबाह करने की कोशिश करे, लहुम फिद दुनिया खिज़युन। दुनिया के अंदर अल्लाह ने फरमाया मैं इन्हूं रुसवा करांगा, दुनिया के अंदर भी रसवाई है। वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। और आखिरत फिर दर्दनाक, अल्लाह पाक ने फरमाया कि अज़ाब है ही है, उसके वास्ते दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। और हज़रात अल्लाह पाक ने फरमाया वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, फरमाया मशरिक़ और मग़रिब ये अल्लाह पाक दा ही है। फ़अय्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, फरमाया जिधर भी तुसी मुँह करोगे फ़सम्मा वजहुल्लाह, फरमाया और पूरब और पश्चिम सब अल्लाह ही का है, तो तुम जिधर मुँह करो उधर वजहुल्लाह, खुदा की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जे है। बेशक अल्लाह वुसअत वाला, इल्म वाला है। तर्जमा कंसुलिमान मैं तुहाडे सामने रख दिता। अल्लाह पाक ने इस आयत करीमा के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ साढ़े सामने वाज़े फरमाई कि जदों बंदे ने नमाज़ पढ़नी होवे, बंदे ने नमाज़ पढ़नी, पहले मसला इस तो मैं क्लीयर करदा, नमाज़ पढ़नी होवे बाज़ औकात बंदा सफ़र च होवे ते पता नहीं चलदा किबला किधर है। जिद्दां एक बंदा जनाब कराची नूं जा रहा, ट्रेन ते सफ़र कर रहा, नाल दियां नूं पुछया, डब्बे चों होरां नूं भी पुछया नमाज़ पढ़नी है,
تو ڈبے والے نے کسی نے بھی پتہ نہیں چل رہا کہ یار قبلہ کدھر، اتوں نماز کا وقت بھی نکل رہا، ہن بندہ اتنے کی کرے، نماز کدھر منہ کر کے پڑھے جناب، رخ کدھر کرے؟ اس ٹائم پھر حکم شرعی ہوندا کہ جتھے قبلہ دا پتہ نہیں چل رہا، کوئی طریقہ کار بھی نہیں، نہ سورج دے کو رخ، نہ کوئی مسجداں دے کو رخ تو پتہ چل رہا، نہ کوئی بندہ لبن دیا، نماز دا وقت بھی جا رہا، تے بندہ کرے کی؟ اور میپ وغیرہ دا سلسلہ بھی وہ کول نہیں ہے، پھر کی کرے؟ پھر حکم شرعی ہے کہ جدن نو دل جمے ادھر نو منہ کر کے نماز پڑھے۔ اللہ نے فرمایا پھر پریشان نہیں ہونا جدو تسی میری خاطر نماز پڑھی، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ کر کے نماز تسی پڑھ لو گے اللہ دی رحمت ادھر ہی تواڈے سامنے ہوئے گی۔ سبحان اللہ۔ نماز تے پڑھو، ہاں بہانہ بنا کے نماز تو پیچھے نہیں ہٹنا کہ لو جی سانو کعبے دا پتہ نہیں اسی کیوں کریے یہ تے وہ فلاں فلاں، یہ طریقہ کار درست نہیں۔ حضرات یہ بارے یہ آیت کریمہ اتری کدے واسطے؟ تفسیر جلالین دا حاشیہ میرے کو موجود ہے، لکھیا گیا کہ جناب انہا نازلت فی صلاۃ التطوع علی الراحلۃ فی السفر، کہ یہ آیت کریمہ یہ حکم دسن واسطے آئیے کہ اگر بندہ نفل پڑھنا چاہے تے سواری دا جدھر بھی رخ ہوئے، گڈی دا جدھر بھی رخ ہوئے، یہ اجازت ہے کہ بندہ نماز اس سواری دے اندر بہ کے اس طریقے دے نال پڑھ سکدا، سواری دے ہوندے ہیں جدو سواری چ سفر کر رہا نفل جدھر مرضی منہ کر کے پڑھ سکدا۔ اور اسی طرح جناب دسیا گیا کہ انہا نازلت فی من صلی بالاجتہاد الی القبلہ، کہ جڑا بندہ نماز پڑھ رہا اپنی کوشش دے نال سوچ بچار کر کے تے او دی نماز آیا ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی، یہ او دے واسطے بھی دسیا گیا کہ او دی نماز ہو جائے گی اس طریقے دے نال جدو اپنی سوچ بچار دے نال پڑھ رہا۔ اور صحابہ کرام اور ساڈے بزرگان دین پہلے چونکہ سفر اپنا اس طریقے دے نال ہی کردے ہوندے سی، اور کئیاں دے نال اس طرح دے طریقے کار واقع بھی ہوئے نے، اور کئیاں نے ادا نمازاں پڑھیاں بھی نے، کئیاں نے ادا نمازاں پڑھیاں اور ایک دوجے تے اعتراض بھی کسی نے نہیں کیتا۔ تے اسی بھی سانو چاہیے کہ جناب جتھے نماز دا موقع ملے اسی اتھے نماز دی ادائیگی کریے۔ اور ساڈے کو اج کل تے ذرائع بہت نے، اج کل تے معلومات دے ذریعے ساڈے کول بہت نے، پریشانی کوئی نہیں۔ اللہ رب کائنات نے کہ ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، ترجمہ کنز سلیمان۔ اور بولے خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی، پاکی ہے اسے، بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں۔ حضرات ایتھے اللہ رب کائنات نے ایک چیز دے بارے سانو سمجھو ایک روکیا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک دے بارے جو مرضی تسی لفظ نے بولنا شان والا بولو، لیکن کدی انہوں شان نہیں سمجھنا کہ اللہ واسطے کو تسی بیٹا ثابت کرو، اللہ واسطے بیٹا ثابت کرو، جویں عیسائی اللہ واسطے بیٹا ثابت کر دینے، جویں مرزا غلام قادیانی بے ایمان انہیں روحانی خزائن جلد نمبر 3 دے اندر اللہ پاک واسطے بیٹا ثابت کیتا، استغفر اللہ معاذ اللہ، قادیانی اسی کداں انہاں نے مسلمان مان لے گے جڑے اللہ پاک واسطے بیٹا ثابت کری جا رہے۔ اللہ فرماندا هو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ہیں نہ اللہ نے کسی نو جنیا، نہ اللہ کسی چوں پیدا ہویا، یہ اللہ دی شان ہے۔ اللہ نے فرمایا وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ کہندے اللہ نے اپنا بیٹا بنایا، اللہ فرماتا سبحان پاکی ہے میرے واسطے۔ اور علماء اتنے لکھ دیں مفتی عامر یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تفسیر میرے کو موجود ہے، آپ نے اتنے لکھیا فرمایا اے آیت دس دیے کہ غیر اللہ واسطے سبحان دا لفظ نہ بولو۔ ایسے اپنے بچیاں دے نام رکھ لینے ہیں، سبحان بول دے ہیں، سبحان نہ بولیا جائے، سوکھا طریقہ کار بولن دا، سبحان دے بجائے سبحان بولو، سبحان بولو، سبحان نہ بولو۔ کیوں؟ اللہ پاک نے تھے اپنی شان بیان کی، پاکی ہر طرح دی پاکی، کیونکہ سبحان دا مطلب یہ ہوندا کہ جہدے اندر ہر طرح دی پاکی موجود ہوئے انہوں سبحان آکھیا جاندا۔ تا کر کے یہ ساڈے واسطے بھی بہتر ہے کہ اگر ساڈے بچیاں چو کسی دا رواج ساڈے نہ کسی دا نام رکھیا ہوئے تے اسی چاہیے کہ کوشش کریے کہ انہوں یا تے تبدیل کروا لیے، اگر نہیں تے اسی بولن چ انہوں انداز رکھیے سبحان سبحان سبحان۔ اسی سبحان نبی پاک علیہ السلام دے صحابی دے نام سے اسی نام بول سکتے ہیں، ایک نسبت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، اور دیکھو فی عبد السبحان بھی ہو سکتا، وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ۔ ایک اور چیز ہے تو پتہ چلتی ہے، مفتی عامر یار نعیمی آپ لکھ دیں تفسیر نعیمی میرے کو موجود ہے، آپ نے بڑی سونی گل لکھی، آپ نے فرمایا اے جڑے مشرک سے نا مشرک انہوں نے اللہ واسطے بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، یہودیاں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ دا بیٹا بنانے کی کوشش کی تھی، عیسائیاں نے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دا بیٹا بنانے کی کوشش کی تھی۔ فرماندے نے ایک بڑا راز ہے، کہندے جنیاں بھی قوماں نے اللہ دا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ فرمایا بڑی وڈی گل ہے، بڑی نکتے والی گل ہے۔
فرمایا کہ وہ ایک یہ بھی وجہ سی کہ وہ اپنے نبی دا میلاد نہیں سی مناتے، کیونکہ میلاد دا مطلب ہی یہ وے کہ یہ پیدا ہوئے، وہ اللہ دا بیٹا ثابت کر کے کہنا ہی چاہتے سی کہ یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی رب ہے، یہ اللہ دے بیٹے نے، یہ رب نے عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام تو فلاں فلاں بت وغیرہ یہ وہ۔ آپ فرمانے نے کہ اسی سنی لوگ میلاد مصطفیٰ دیاں محفلاں کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، ساڈا میلاد ہی یہ دسدا ہے کہ ساڈے نزدیک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خدا نہیں، رب نہیں، بلکہ اللہ نے انہاں نوں پیدا کیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ساڈا میلاد کرنا ہی شرک دی نفی ہے۔ بے شک جیڑی چیز شرک دی نفی کر رہی ہے یہ انہوں ہی شرک بنا دیندے نے۔ یہ پتہ نہیں کہڑے دماغ کے لوگ لے پھردے نے، خوہ نوں کنواں بنائی جاندے، خوہ نوں مینار بنائی جاندے اور مینار نوں خوہ بنائی جاندے، الٹ کام کری جا رہے بالکل۔ اج دے لوگ یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ الحمدللہ اسی اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے سانو یہ سونا سچا عقیدہ نظریہ عطا فرمایا کہ اسی الحمدللہ اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد مناؤنے ہیں اور کھل ڈل کے مناؤنے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ تو اسی پریشانی کوئی کسی قسم دے شرک دے فتوے لانا نہیں، اسی کوئی نفی نہیں، کوئی اسی پرواہ نہیں کرتے الحمدللہ۔ اے دیکھیا نے تسی تہاڈی مسجد کڈا بڑا اجتماع ہویا، میں خود انہوں کہہ رہے سی سفیان بھائی شہباز بھائی انہوں کہ ماشاءاللہ جتنے اجتماع ہوئے میرے خیال چ جنی کہتے ہیں ماشاءاللہ تہاڈی مسجد سے میرے خیال چ اداں شاید کتے گھٹ ہوئے سوائے فضان مدینہ تو، اتنی ماشاءاللہ تعداد سی۔ تسی گھٹاؤ انشاءاللہ یہ سونے محبوب دا تذکرہ ودی جانا، ہاں جی اے ودی جانا کام، تسی گھٹان دی کوشش کرو، اللہ دا وعدہ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی تیری پہلی گھڑی نالوں بہتر، ہاں جی گھٹاؤ اللہ وداؤن والا ورفعنا لک ذکرک، ایسا آیا تجھ پر، ہیں کیا بات ہے حضرات۔ بہرحال میرے کول تفسیر خاصر موجود ہے، انہوں نے بڑی سونی اتنے گل لکھی ہے کہ اللہ پاک حضرت ابن عباس فرمانے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، اللہ نے فرمایا کہ آدم دا بیٹا ہو کے میری تکذیب کردا، میرے خلاف بولدا۔ اللہ نے انداز کتنا پیارا، اللہ نے فرمایا ولم یکن لہ ذالک، اللہ نے فرمایا انہوں چاہیدہ نہیں۔ اج جداں اسی کہنے نا پیار چاہ کے کسی جدوں گل کریے یار انہیں میرے نال اِداں کیتی، انہوں چاہیدہ نہیں سی میرے نال اِداں کرے۔ اللہ دا انداز سمجھو، اللہ کی فرما رہا مشکات شریف کے اندر بھی روایت موجود، اللہ فرما رہا آدم دا بیٹا ہو کے میرے بارے غلط گلاں کرے، فرمایا ولم یکن لہ ذالک، انہوں چاہیدہ نہیں سی کہ میرے نال اِداں کرے۔ اور اللہ فرمایا وشتمنی، آدم دا بیٹا ہو کے مینوں گالاں دین دی کوشش کردا، ولم یکن لہ ذالک، اللہ نے فرمایا انہوں چاہیدہ نہیں سی کہ مینوں گالاں دے۔ یا اللہ تیری تکذیب جٹلانا کیویں ہو گیا، تینوں گالی کیویں ہو گئی ہیں؟ فاما تکذیبہ یا اللہ نے فرمایا مینوں کیویں جٹلاندا، فزعم انی لا اقدر ان اعیدہ، اللہ نے فرمایا جدوں میرے بارے یہ کہندا نا کہ اللہ دوبارہ کسی نوں پیدا نہیں کر سکتا، اللہ فرمایا کہ یہ مینوں جٹلاندا ہے، انہوں ادا کہنا نہیں چاہیے کہ میں جے پہلی باری بغیر مثال تو تمہیں پیدا کر سکتا، کیا میں دوجی باری پیدا نہیں کر سکتا؟ اور اللہ نے فرمایا واما شتم یا فقولہ لی ولد، اللہ فرمایا جدوں کوئی میرے بارے یہ لفظ بولدا نا کہ اللہ دا فلاں بیٹا فلاں بیٹا فلاں بیٹا، اللہ نے فرمایا مینوں گالی کردا، ولم یکن لہ ذالک، انہوں ادا کہنا نہیں چاہیے، انہوں ادا کہنا نہیں چاہیے۔ انداز محبت دیکھو اللہ پاک دا۔ اور حضرات پھر آپ نے لکھا اتنے لکھ لینے کہ دیکھو اللہ پاک دا بیٹا کیوں نہیں، فرمانے وجہ ہے کہ ان الولد لا بد وان یکون من جنس الوالد، اللہ دا بیٹا کیوں نہیں، وجہ ہے کہ بیٹا تے والد دی جنس وچوں ہوندا، بیٹا کسی دا بھی جڑا ہوئے گا وہ دی جنس وچوں ہوندا۔ فرماندے نے واللہ تعالی منزہ عن الشبیہ والنظیر، جبکہ اللہ تے جنس اور جناس ادھریاں چیزیں تو پاک ہے۔ اور فرماندے نے کہ بیٹا تے تاں رکھیا جاندہ، بیٹے دی تے تمنا تاں ہوندی ہے، انما یتخذ للحاجۃ الیہ، کہ ہر بندے نوں اپنے بیٹے دی محتاجی ہوندی ہے کہ بیٹا میرا بھی ہوئے گا، مینوں سانبھے گا، مینوں چکے گا، میں بڈھا ہو جاواں گا، مینوں سنبھالے گا۔ اللہ پاک تے انہاں چیزاں تو محتاجی تو پاک ہے، اللہ پاک تے بڈھے ہون تو پاک ہے یا ادھریاں صفتاں تو پاک ہے۔ اور پھر بیٹا اس واسطے ہوندا کہ بندہ بڑھاپے جائے گا بیٹا میرے تو اچھا ہو جائے گا، یعنی کہ بیٹا جوانی چ ہوندا بندہ بڑھاپے پہنچ جاندا، اللہ پاک تے انہاں چیزاں تو پاک ہے، لہٰذا تاں کر کے یہ چیزاں اللہ واسطے ثابت کرنا یہ اللہ پاک دی توہین ہے، یہ اللہ پاک دی توہین ہے جنہوں اللہ پاک پسند نہیں فرماندا۔ اور فرمایا کل اللہ قانتون، فرمایا کہ ہر شے اللہ دے سامنے گردن چکا رہی ہے،
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦੁਰਸਤ ਨਹੀਂ, ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਲ ਅੱਲਾਹੁ ਕਾਨਿਤੁਨ, ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਕਤ 'ਚ ਉਹ ਹੁਕਮ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਲਮ ਅਰਵਾਹ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਐ ਮੁਅਤਰਿਜ਼ ਇਤਰਾਜ਼ करने वाले ने भी अल्लाह के सिर झुकाया सी कि नहीं झुकाया सी? झुकाया सी। और इसी तरह बंदे दे आज़ा अंदरूनी तौर पर, बैरूनी तौर पर नहीं, अंदरूनी तौर पर गवाही देंदे ने अल्लाह पाक दी। हर जिस्म दा उज़व अल्लाह दी गवाही देंदा, दिल अल्लाह दी गवाही देंदा। काफिर क्यों ना होवे, मन्ने ना मन्ने अलग गल, लेकिन दिल जरूर कहता अल्लाह मौजूद है, अल्लाह कादिर है, अल्लाह दा शरीक कोई नहीं। ये दिल हर बंदे दा गवाही देंदा। ते तेरा तो दिल आप झुक रहा, तू कहना मेरा मैं नहीं झुकदा। फिर क़यामत जदों आएगी, कबर आएगी, फिर तो हर शह झुक जाना। जो छित्र पौला देखना हर शह सामने, फिर तो हर शह जनाब झुक जानी। तू किदा कहना जनाब मैं नहीं झुकदा। और हज़रात अगे अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया बदीउस समावाति वल अर्द व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। अल्लाह ने फरमाया, तर्जुमा कंसलेमान, नया पैदा करने वाला आसमानों और ज़मीन का, और जब किसी बात का हुक्म फरमाए तो इससे यही फरमाता है कि हो जा, वो फ़ौरन हो जाती है। हज़रात इत्थे अल्लाह रब्बे कायनात ने अपना चीज़ों को पैदा करने का अंदाज़ इरशाद फरमाया कि मैं चीज़ों को आसमानों को पैदा किया, मैं ज़मीनों को पैदा किया, इस अंदाज़ के नाल मैं चीज़ां पैदा कीतियां। और फरमाया वाइज़ा क़ज़ा अमरन, अल्लाह पाक जदों किसी चीज़ का फैसला कर लेंदा तो अल्लाह पाक उन्होंने की फरमांदा, कुन ए चीज़ हो जा, फ़यकून वो शै की हो जाती है, वो शै मौजूद हो जाती है। हज़रात इत्थे एक बहस आउंदी है कि क्या अल्लाह पाक, पहली गल तो इस आयत तो ये पता चलता कि अल्लाह पाक किसी शै दा मोहताज नहीं, अल्लाह पाक किसी शै दा मोहताज नहीं। अगली गल ये आउंदी कि अल्लाह जदों किसी शै दा मोहताज नहीं तो फिर अल्लाह खुद ही कह रहा कि जदों मैं किसी शै नूं पैदा करना हुंदा तो मैं कहना कुन, फिर वो शै हो जाती। पता की चलिया फिर अल्लाह लफ्ज़ कुन दा मोहताज है। अस्तगफिरुल्लाह। हज़रात उलमा ने लिखा कि लफ्ज़ कुन दा भी अल्लाह मोहताज नहीं, अल्लाह दा कौन तो मुराद की है। अगर शरह फ़िक़्ह अकबर पढ़ो, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि तआला ने बड़े अंदाज ने शरह की थी। उन्होंने फरमाया अल्लाह कौन दा मोहताज नहीं, ये तो मुराद ये अल्लाह जो किसी शै दे बनाने का इरादा करता शै आपे वजूद चाहती है। हाँ अल्लाह की आदत है जारिया, अल्लाह कौन फरमा देंदा, अगर कौन ना भी फरमाए अल्लाह का इरादा लाजमी जारी होंदा। कौन ना भी फरमाए अल्लाह इरादा अल्लाह का जारी हो जाता। यह तौहीद है अल्लाह की। हाँ जी ये अल्लाह की तौहीद है, ये सानू इन्हां चीज़ों को समझना चाहिए। और फरमाया अल्लाह रब्बे कायनात ने वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुनल्लाहु व तअतीना आया कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ला क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून। तर्जुमा कंसुलेमान, और जाहिल बोले अल्लाह हमसे क्यों कलाम नहीं करता, अल्लाह हमसे क्यों कलाम नहीं करता, या हमें कोई निशान मिले। इनसे अगलों ने भी ऐसी ही कही, इनकी सी बात, इनके उनके दिल एक से हैं, बेशक हमने निशानियां खोल दी यकीन वालों के लिए। हज़रात इत्थे जो अंदाज़ दसिया गया यह अंदाज़ अज दे गुस्ताखां दा कि मुशरिकीन अरब नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं कहंदे सी तुसी कहंदे अल्लाह पाक दी वही मेरे ते उतरदी है, अल्लाह पाक दी वही आउंदी है। अच्छा जे तुसी अल्लाह दे बंदे हो तो अल्लाह पाक तुहाडे नाल गल्लां करदा, अल्लाह साडे नाल गल्लां क्यों नहीं करदा? अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह साडे उन्हां बेईमानां ने नबी पाक नूं अपने जैसा समझण की कोशिश की, और अज भी कई समझण की कोशिश करते हैं नबी पाक नूं अपने जैसा। कहते उन्होंने भी दो हत्थ ते साडे भी दो, उन्होंने भी दो अखां साडियां भी दो, इस तरह दीयां गल्लां करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़। हुण इन्हां काफिरां बेईमानां मुशरिकां ने भी अंदाज़ वही अपनाया। अच्छा जी अगर अल्लाह तुहाडे नाल गल्लां करदा अल्लाह साडे नाल गल्लां क्यों नहीं करदा? यही अंदाज वलियां दे बारे अज अपनाए जाते हैं। अच्छा फलां करामत, आज कैमरे का दौर है तो कैमरे में यह करामत क्यों नज़र नहीं आती? तो अगर तेनों कोई अल्लाह ये कह दे कि अच्छा अल्लाह मौजूद है तो कैमरे च क्यों नज़र नहीं आता, फिर तू की कहूँगा? फिर जिथे तू एतराज़ करेगा वलियां वाले वो एतराज़ तो ऊपर भी जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। तू अल्लाह के वलियां नूं आम समझ लिया, अल्लाह के वली ये
یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے کار تے چلن والے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے نو اگے لے کے جان والے نے، نبی پاک علیہ السلام دے نائب نے اللہ دے ولی، جدوں انہاں دے خلاف ادھر دیاں گلاں کرے گا وہ نبی پاک تے بھی جان گئیاں تے وہ گلاں ساریاں جڑے مشرک کردے رہے، یہ ساری وہی طریقہ کار۔ اج بے ادبی ساڈے اندر اے یوٹیوب دے ذریعے سوشل میڈیا دے ذریعے بے ادبی بھرن دی کوشش کی جا رہی تاکہ مسلمان بے ادب بن جائے، یہ سامنے کوئی جدہ مرضی نبی پاک دی بے ادبی کرے، جدہ مرضی کوئی ولی دی بے ادبی کرے، یہ ٹینشن ہی نہ لے، یہ شاہی کوئی نہیں، فلانا شاہی کوئی نہیں، یہ شاہی کوئی نہیں، ادھر یہ گلاں کر کر کے اللہ پاک دے نبیاں اور ولیاں دے جناب جو درجات ہیں انہوں گھٹان دی کوشش کی جاتی، جبکہ سانوں یہ چیزاں سمجھنیاں چاہیے کہ ساڈے آلے دوالے کی چل رہا۔ اور اللہ پاک نے کی فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ 3 آیتاں بس رہ گئیں۔ ترجمہ کون سلیمان، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا۔ حضرات ایتھے کی پتہ چلیا، اللہ رب کائنات نے کی فرمایا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بالحق، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اساں تانوں کلیا حق دے نال، اساں تانوں کلیا۔ پتہ کی چلیا، نبی پاک پہلے موجود سی تے کلے گئے، بے شک کیا بات، پہلے موجود سی کتے تے پھر ہی کلے گئے، تے جے موجود نہیں سی تے اے مطلب کتھوں آ گیا محبوب اساں تانوں کلیا۔ پتہ چلیا محبوب پہلے ایسا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، محبوب اساں تانوں کلیا بالحق، حق دے کے، حق دے نال، بشیرن و نذیرا، محبوب تہاڈی شان اے وے کہ تسی خوشخبریاں بھی دیندے ہو، محبوب تہاڈی شان اے وے تسی خوشخبریاں بھی دیندے ہو۔ اور لکھیا ایتھے تفسیر خازن دے اندر، محبوب تہاڈی شان اے وے بشیرن ای مبشرن لاولیائی، محبوب جننے میرے نیک بندے نے، میرے پیارے بندے، تسی انہوں نے خوشخبریاں دیندے ہو، کہہ دے سبحان اللہ۔ اور فرمایا وَنَذِيرًا، اور جڑے میرے دشمن نے، اللہ فرمایا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسی انہاں نوں ڈر بھی سناندے ہو، اے محبوب تسی انہاں نوں ڈر بھی سناندے ہو۔ اور حضرات ایک اور بھی چیز پتہ چلی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، پتہ ہے یہ بھی چلیا کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تانوں بشیر بنایا، خوشخبری دینے والا، محبوب تیری مرضی ہے، تو مرضیاں کر سونے، پلہ ہولا رکھ یا پاری، تو مرضیاں کر سونے۔ اللہ فرما محبوب اساں تینوں بشیر بنایا، خوشخبری تیرے ہاتھ چ دے دیتی، جنوں چاہنا جنت دا مالک بنائی جا، جنت دا وارث بنائی جا، وَنَذِيرًا جیڑا تیرے مخالف بولے، جیڑا تیرے خلاف بولے، محبوب جنوں چاہنا دوزخ چکلائی جا، کیوں میں تینوں بشیر نذیر بنایا، ہر شے میں تیرے اختیار چ دے دیتی، ہر شے تیرے اختیار چ۔ اللہ کی لکھیا، مالک کونین گئے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین گئے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، ارے دو جہاں کی نعمتیں گئے ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ شان ہے میرے آقا دی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اور کیا بات ہے حضرات، پھر اللہ پاک نے اگلی آیت کی ارشاد فرمایا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ کنز سلیمان، فرمایا ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو، تم فرما دو اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے، اور اے سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ مددگار۔ اس آیت کریمہ دے اندر بھی جڑا ظاہری مفہوم ہے، پہلے میں تواڈے سامنے اس آیت دا ظاہری مفہوم عرض کر دینا وا۔ اللہ پاک نے کی فرمایا کہ اج نا طریقہ کار لوکاں نے لبیا، جنوں دیکھو تھوڑا نا جو 2-4 لفظ یونیورسٹی دے پڑھ لینا نا، وہ سانوں آ کے نویں بھاشن دیندا، سانوں آ کے نویں طریقے دسے گا، لے
ساڈے مسلمان ادا، ساڈے مسلمان ادا، ساڈے مسلمان ادا. وہ دیکھو انگریزاں نوں وہ ساڈی جگہ تے وہ عمل کردے نے، کتنے کتنے پہنچ گئے تے یہ تے وہ فلاں فلاں. او بھئی تینوں اینا ہی انہاں نال پیار ہے، مسلماناں نال اینی ہی تینوں نفرت ہے، جا دفع ہو جا اتھے چلے جا، پھر انہاں کول ہی چلے جا. جدو ایتھے بہ کے کلمے انہاں دے پڑھنے تینوں مسلماناں نفرت انہیں. تو اینک پتہ نہیں کہڑے نمبر دی لگائی ہوئی ہے کہ جڑے تینوں انہاں دے جرم نظر نہیں آوندے. آ کنے ک مہذب نے، کنا غزہ چ ظلم ہو رہا، کنے ک مہذب، ساری مہذبانہ کام انہاں دا وڑ گیا جناب. امریکہ نال کھڑا، سارے جناب جننے بھی سارے وچوں نال کھڑے، ایک ہی عالمی برادری ظلم نہیں رکھوا سکتی، سارا کچھ کر سکتے ہیں لیکن سارے رلے ہوئے. جی اسی کرتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اتوں انہوں شاید دے جاندے کری جا سارا کچھ. ٹرمپ جی نہ خوش ہیں تیرے اتنے حملہ ہو جائے، حملہ بھی نہ ہوئے 9/11 دا تے تو جناب افغانستان دے چڑھ دوڑے، ادھر جناب سارا اتنا کچھ ہوئی جا رہا، کرتے تو اتنے حملہ ہو گیا اور تم کہ جی ہم نہ خوش ہیں. اُداں دے ساڈے حکمراں جنہوں توجہ کوئی نہیں نہ چیزوں کی طرف، اور کنا غزہ تے ظلم ہو رہا، کتنا جناب اسرائیل ظلم کر رہا. اے ساری تہذیب انہاں دی نظر آ رہی ہے، ساری تہذیب نظر آ رہی. سانوں کوئی اج آ کے انہاں دی گوریاں دیاں مثالاں نہ دے، یہ سارے ظلم گورے ہی پے کردے نے. تسی اگر جرماں دیاں لسٹاں ساڈے کول ہی پوچھ دے، جنوں تسی ایمان رکھ دیں جس گوگل دے اتتے، جس اے آئی تے تسی ایمان رکھ دیں، اس اے آئی نو پوچھ لو امریکہ چ کی کچھ ہو رہا، کہڑے کہڑے جرم امریکہ چ ہو رہے، کہڑے کہڑے جرم یورپ تے ہوندا، برطانیہ چ ہو رہا ہے. تانوں ساری لسٹ سامنے آ جائے گی. ساڈے تو تسی مندا نہیں، تساں کہنا مولوی جھوٹ بول دے. ہن اے آئی کول پوچھ لو، تانوں دس دے کہ کی جرم اتنے ہو رہا ہے جنہاں نوں تسی کہنے کہ بڑے مہذب آ. اسی کوئی انے نہیں ہے گئے، سانوں آ کے کوئی نویں بھاشن نہ دے. اسی بھی خبراں بھی دیکھتے ہیں، اسی اخباراں بھی پڑھتے ہیں، دنیا دی ہر شے تے ساڈی بھی نظر ہے. تیرے نالوں بہتا پڑھتے ہیں الحمدللہ، تیری انہیں نظر نہیں ہوئی جنہیں ساڈی نظر ہے. ہر شے نو دیکھ رہے ہیں کون دنیا چ کی کر رہا. ایویں نہیں بہ کے بندہ اتنے درس دینا شروع کر دینا بندہ آ کے، ایویں نہیں ہو جانیاں ساریاں گلاں. مینوں ایک بندے نے سوال کیتا، مولوی تسی کہے تے وہ تے فلاں تے فلاں ہیں، فلاں تے فلاں. اگے مینوں کہندا جی انتہا پسندی کیویں جنم لیندی؟ وہ بڑا اپنے نال مہذب آندا سی، انتہا پسندی کیویں جنم لیندی؟ میں کہ پہلے تو جواب دے، تینوں آوندا؟ تینوں آوندا؟ تو میرے کو جو سوال کرنا پیا. نہیں جی تسی اگے جواب دے دیو. میں کہ انتہا پسندی ادھر جنم لیندی، میرا بھی نظریہ تیرا بھی نظریہ، تے اسی دونوں چاہیے کہ ساڈے دونوں نظریاں تے عمل ہو جائے. ایتھوں انتہا پسندی جنم لیندی. پھر میرے منہ والوں دیکھ کے لے بھی انہیں تے تعریف کر دیتی. اگلا میرے کو نے دنیاوی سوال بنا کے کیتا. مینوں کہنے لگا جی دیکھو جی اے دہشت گردی، اے طالبان کیویں وجود چ آئے؟ میں کہا طالبان ادوں وجود کے اندر آئے کہ جدوں ضیاء دے دور دے اندر انہاں نوں بھرتی کیتا گیا، انہاں نوں لگایا گیا کہ فلاں کرو یہ کرو، جہاد تے جانا، جہاد تے گھل دیتا. جدوں واپسی آئے انہاں نوں پوچھیا ہی کوئی نہیں، ٹریننگ انہاں کو ساری سی، وہ مڑ کے سارے چڑھ دوڑے پاکستان تے ساری دنیا تے. ایداں طالبان بنے نے. پھر دیکھے بھی لے بھی انہوں تو مولوی مینوں اگے کہتا مولوی تینوں تو ساریاں چیزاں دے جواب آندے نے. میں کہا اگے بول، اگے بول، تینوں میں دسدا. تسی سانوں ایویں سمجھیا ہے؟ ہر شے پڑھدے ہر شے تے نظر ہے. میں اپنے بچپن تو جدوں دی مینوں ہوش ہے میں ادوں دا اخباراں پڑھیا، ہر شے میرے سامنے چیز ہے. تسی کس چیز دے گفتگو کرنی، ہر شے سانوں بھی ہوندی ہے. گل یہ کہ سانوں کوئی آ کے نویں تبلیغاں نہ سنائے انگریز اتنے مہذب ہیں، فلاں اتنا مہذب ہے، فلاں اتنا مہذب ہے. جننے گستاخ دنیا جننے شرارتی دنیا سارے اتنے جا کے پناہ لیندے نے. ہاں جی جنہاں نوں تسی مہذب بولدے ہو. اللہ پاک سارے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے اے ارشاد فرمایا یہودی تے عیسائی یہ کدی مہذب نہیں ہون گے. اے فرماتا اللہ نے یہ کدی مہذب نہیں ہون گے. فرمایا تواڈے تے راضی انہاں نے ادوں ہی ہونا جدوں تسی اپنا دین چھڈ کے انہاں دے دین تے چلے جاؤ. اے اللہ دا فرمان ہے. ساڈے لوگ دن رات ساڈے حکمران ترے ہوندے انہاں نوں راضی کرن نوں، دن رات ترے ہوندے انہاں نوں راضی کرن نوں. اللہ فرمایا کدی بھی راضی نہیں ہون گے. ولن ترضا ہرگز راضی نہیں ہون گے. اللہ نے فرمایا جنی دیر تک تسی اپنا دین نہیں چھڈو گے انہی دیر تک یہ نہیں راضی ہون گے. فرمایا قل ان خدا اللہ کی هو الخدا. فرمایا کہ ہدایت وہ جڑی اللہ دی طرفوں لبدی ہے، ہدایت وہ جڑی اللہ دی طرفوں لبدی ہے. اور حضرات اے حاشیہ جلالین دا میرے سامنے موجود ہے. فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَ بِالْقُرْآنِ وَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَ بِالْإِسْلَامِ کہ جناب ہدایت تو مراد یا تے ایک قرآن یا ہدایت اسلام، یعنی کہ قرآن دی طرفوں ہدایت جڑی لبدی ہے، اسلام دی طرفوں ہدایت لبدی وہی ہے جڑی اللہ دی طرفوں. اور ایک عاشقانہ تفسیر بھی ہے. عاشق لوگ کہتے ہیں کہ ایتھے مراد بھی نبی پاک نے. سبحان اللہ. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ خدا چونکہ مصدر ہے، مصدر مبالغے واسطے یوز ہوتا. جدوں کسی واسطے جناب انتہائی مبالغہ اور صحیح تعریف کرنی ہوئے تو اتنے مبالغے دے لفظ بولے جانے نے. جس طرح سید عادل، زید عدل ہے مطلب عادلاں دا بادشاہ،
تے نبی پاک علیہ السلام دے بارے خود اللہ دے لفظ آئے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ نے فرمایا اگر ہدایت لبنی ہے تے ہدایت تاں ہی لبنی ہے جے تواڈے دل دے اندر میرے محبوب کریم دا نقشہ ہوئے گا. سبحان اللہ. جے میرے تواڈے دل دے اندر اللہ فرمایا جے تواڈے دل دے اندر میرے محبوب دی محبت ہوئے گی تو پھر تانوں ہدایت لبنی ہے وگرنہ ہدایت نہیں لبنی. یہ اللہ دا فیصلہ ہے. قل ان خدا اللہ کی هو الخدا. اور فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اللہ پاک نے کہا ارشاد فرمایا اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا تو اللہ فرمایا اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا نہ کوئی تیرا مددگار پھر کوئی مددگار نہیں لبنا کہ جڑا آ کے تانوں بچا لے گی. اور اللہ پاک نے کی ارشاد فرمایا آخری آیت اس رکوع دی فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. حضرات اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے منکر ہوں تو وہی زیاں کار ہیں یعنی نقصان اٹھان والے. حضرات قربان جائیے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے حضرت عبداللہ بن عباس آپ کی ارشاد فرمانے نے تفسیر خازن میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے یہ اندر واضح طور تے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ کدوں نازل ہوئی کہ جدوں جناب حضرت جعفر بن ابی طالب نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چائے تو انہاں دی تعداد 40 سی 32 اہل حبشہ دے افراد سی اور 8 ملک شام دے راہب سی اور بحیرہ راہب بھی انہاں دے اندر ہی موجود سی کہ وہ بحیرہ راہب جن نے نبی پاک علیہ السلام دی 10 سال دی عمر چ رستے ملک شام دے رستے چ اپنا گرجا بنایا سی تے نبی پاک دیاں راہاں تک دا ہوندا سی وہ بحیرہ راہب بھی اتھے آیا تے اللہ پاک نے کی ارشاد فرمایا کہ اصل چ اے اللہ دینا آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت جنہاں نو اساں آیت عطا کی جنہاں نو اساں کتاب عطا کیتی وہ لوگ نے کہ یتلونہ حق تلاوتی فرمایا کہ جڑے ایدا حق تلاوت ادا کردے نے. حق تلاوت دو طرح دا ہوندا یا تے بندہ بالکل صحیح طریقے نال قرآن پڑھے جو ایدے قرات دے انداز ہے جتوں عین ادا کرنی اتوں عین ادا ہوئے جتوں حا ادا کرنی اتوں حا ادا ہوئے حق تلاوت ہے جیسے ساڈے قاری حضرات پڑھتے ہیں. اور ایک حق تلاوت یہ بھی ہے یہ نال بندہ قرآن تے عمل بھی مکمل کرے بندہ قرآن تے مکمل عمل کرے. اور انہوں نے لکھیا تفسیر خازن والے نے ای یقرؤونہ کما انزل جس طرح قرآن نازل ہوا اونج پڑھے لا یغیرونہ بندہ انہوں تبدیل نہ کرے ولا یحرفونہ تبدیلی نہ کرے ولا یبدلونہ ما فیہ من نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے بڑی وڈی گل کہتے انہوں نے کہا قرآن دا حق ادوں ادا ہونا جتھے جتھے نبی پاک دی شان آئیے انہوں چھپاوے نہ سبحان اللہ ڈنڈی نہ مارے ڈنڈی نہ مارے تاں جناب حق تلاوت ادا ہونا. تے ڈنڈیاں مارتے ہیں کئی مارتے ہیں جتھے جتھے نبی پاک دی شان ہوندی اتھے چھپان دی کوشش کرتے کوئی نہ کوئی جہے واضح نبی پاک دی شان دی آیت اور تو بھی کوئی ادھر نو مطلب لے جان گے کوئی ادھر نو مطلب لے جان گے تفسیر اپنے انداز نال غلط کر جان گے بندے نوں کی پتہ چلنا بندے نوں کی پتہ چلنا انہیں تفسیر اپنے انداز نال غلط کر جانی. اعلیٰ حضرت نے تائیں تے فرمایا اعلیٰ نے کی فرمایا کہ یہ جڑے ادھر دے کام کرتے ہیں فرمایا انہاں دماغ ہی خراب نے. کی فرماندے نے عقل ہوتی تو اگر عقل ہوندی اعلیٰ نے فرمایا اگر عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے قرآن نو بدلنے کی کوشش کر دینا ترجمے میں تفسیر دے اندر عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گٹائیں گھٹ کرنے کی کوشش کر دینے یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا یہ گھٹان کی کوشش کر دینے اللہ تے معبود رتبے ودا رہے ہیں. اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. اللہ نے فرمایا جڑا منکر ہوئے انہوں ہی نقصان اس سیدھا ہونا. اللہ پاک ساڈی حاضری نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.